کیا یہ مولوی صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں کیا یہ اپنے والدین کی قبروں پہ نہیں جاتے؟ کیا اپنے اساتذہ کی قبروں پہ نہیں جاتے؟ کیا یہ عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ عام لفظوں میں عرض کروں، امتی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کیسے ناجائز ہو گیا؟ تیسری بات یہ ہے، یہ تو عام مسلمانوں کی قبر کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کے حوالے سے، اپنے روضہ مبارک کے حوالے سے بھی امت کو ارشاد فرمایا۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا سفر کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اب تو حکیم کے پاس جاتا ہے تو تیرا سفر جائز ہے، ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے تو تیرا سفر جائز ہے، اور پتہ نہیں تو کن کن کے پاس جاتا ہے تو ان کی طرف تیرا سفر جائز ہے۔ اب جو بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی طرف سفر کیسے ناجائز؟ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہمارے ایمان کا مدار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کو مکمل کرنے والی ہے۔ اگر سینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود نہ ہو تو وہ سینہ ایمان کی دولت سے محروم رہتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کر لیتا۔ اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جب بھی کوئی مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے درود و سلام عرض کرنے کے لیے، نعت شریف پڑھنے کے لیے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہاں پہ چند افراد ایسے موجود ہیں جو ان مسلمانوں پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا شیخ مظفر نامی ایک مولوی صاحب ہیں، جو بھی وہاں پہ حاضر ہوتا ہے ان پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی لباس پہ تان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امامے پہ تان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹوپی پہ تان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی لباس کے رنگ پہ وہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصد جو ان کا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے، اور جس کا اظہار وہ اپنے اس بیان کے اندر کر رہے ہیں۔ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو۔ یہ تردید نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب یہاں پہ صرف ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ہے میرا ان سے، اگر رتی برابر بھی غیرت ایمانی تمہارے اندر موجود ہے تو نہیں، لیکن اگر رتی برابر بھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کو، جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد نبوی میں نفل پڑھنے کی نیت سے حاضر ہونا ہے، نہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی غرض سے اور نیت سے تم نے حاضر ہونا ہے، سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کو یہ جو مقام ملا ہے یہ کیسے ملا ہے؟ اب ظاہر بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خیرات کی وجہ سے مسجد نبوی کو یہ شان ملی ہے۔ تو پھر سوچنے والی بات ہے، جس محبوب کے قدموں کی خیرات کے سبب سے مسجد نبوی کو یہ شان ملی ہے، یہ عظمت ملی ہے، اگر مسجد نبوی کے اندر نوافل پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے تو جس کے قدموں کی خیرات کی وجہ سے مسجد نبوی کو یہ شان ملی ہے، اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کی نیت سے، سلام عرض کرنے کی نیت سے سفر کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہیں اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ میں ایک عام سادہ مسلمان کی بات کر لیتا ہوں، کیا یہ مولوی صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں کیا یہ اپنے والدین کی قبروں پہ نہیں جاتے؟ کیا اپنے اساتذہ کی قبروں پہ نہیں جاتے؟ کیا یہ عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فزوروہا یہ نبی علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ اب یہ کسی نبی کی قبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام مسلمانوں کی قبر کی بات ہے۔ عام لفظوں میں عرض کروں، امتی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کیسے ناجائز ہو گیا؟ تیسری بات یہ ہے، یہ تو عام مسلمانوں کی قبر کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کے حوالے سے، اپنے روضہ مبارک کے حوالے سے بھی امت کو ارشاد فرمایا ہے، اب وہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت فرمائی، فرمایا اس بندے پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اب یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ایک طرف یہ مولوی کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی نیت کر کے نہیں آنا، دوسری طرف میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضہ مبارک کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ اب اس حدیث کو حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی حدیث کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شعب الایمان کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مجمع الزوائد کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اور دوسری طرف یہ مولوی صاحب ہیں جو روک رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے تمہارا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ مولوی صاحب بیمار ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے، ان کو قبض ہوتی ہے، تو یہ حکیم کے پاس جاتے ہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ تو اس مولوی صاحب کا حکیم کی طرف اس کی نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، ڈاکٹر کی طرف نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، ہاسپٹل کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا سفر کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اب تو حکیم کے پاس جاتا ہے تو تیرا سفر جائز ہے، ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے تو تیرا سفر جائز ہے، اور پتہ نہیں تو کن کن کے پاس جاتا ہے تو ان کی طرف تیرا سفر جائز ہے۔ اب جو بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی طرف سفر کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے روضہ اقدس پہ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے جو صبح آتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، کیا وہ مسجد نبوی کے اندر نفل پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا وہ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اب ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ انہیں فرشتے وہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر فرشتے ان کو نظر آتے تو ہو سکتا تھا یہ ایک ایک فرشتے کو پکڑ کے پوچھتے پاجی تسی کدھر آئے جے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے روضہ مبارک کو چھوڑو، مسجد نبوی کے اندر جاؤ، وہاں پہ نفل پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اصل ثواب تو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ فرشتے جانتے ہیں کہ اصل جو فضیلت ہے، اصل جو مرتبہ ہے، اصل جو مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکۃ المکرمہ میں جائیں تو مکۃ المکرمہ افضل ہو جاتا ہے، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوں تو مدینہ طیبہ افضل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فضیلت کا جو دار و مدار ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔